کہاں سے یہ رقم لے کر آ رہے ہو؟ کسی کو لوٹا ہے تم نے؟ میں نے تیز آواز میں کہا۔ میں نے کسی کو نہیں لوٹا، وہ بولا۔ پھر اتنی رقم رات گئے جیب میں ڈال کر کیسے گم رہے ہو؟ میں نے طرز کیا۔ یہ رقم میں اپنے دوست کاشف سے ادھار لے کر آیا ہوں۔ میری بیوی کی آپریشن سے ڈیلیوری ہونی ہے۔ اگر میری بیوی کا بروقت آپریشن نہ ہوا تو بچہ اور بیوی دونوں کی جان خطرہ میں ہے۔ کہانیاں گاڑ لینے میں تم چور اور چکوں کا جواب ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں 25,000 کی رقم کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ اس رقم میں سے کچھ رقم میرے اپنے افسر کو دے دینے سے اس کی ناراضگی دور کر دینے کے لیے کافی تھی۔ نہیں نہیں، میں چور نہیں ہوں، وہ بولا۔ اچھا، اب تم مجھے بتاؤ گے کہ تم چور نہیں ہو؟ کیا میرا اندازہ بالکل غلط ہے؟ میں نے اچھے اچھے چوروں کا دماغ درست کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ ابھی تھانے کے ڈرائنگ روم کی سیر کرواؤں گا نا، تو پھر تم سب کچھ فر فر بولنے لگو گے کہ یہ رقم تم کہاں سے چرا کر لائے ہو۔ میں نے کہا۔ میرا یقین کریں، میں سچ بول رہا ہوں۔ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ مجھے یہ رقم فوری طور پر اسپتال میں جمع کرانی ہے۔ وہ گڑگڑایا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تم سچے ہو، تمہارا دماغ درست کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میں نے فوراً ریوالور نکال کر تان لیا۔ یہ کیا کر رہے؟ وہ گھبرایا۔ تو مجھے جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہا ہے نا؟ میں اس وقت تیرے سر کا نشانہ لے کر گولی چلاؤں گا اور تیرے مرنے پر تیری لاش سامنے جو گندا نالا ہے اس میں پھینک دوں گا۔ میں نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا غضب نہیں کرنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ وہ التجا کرنے لگا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے جھوٹا ثابت کرنے کی؟ آج تک میرے کسی افسر نے مجھے جھوٹا نہیں کہا۔ تو کیا میرے افسر سے بڑھ کر ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے جانے دیں۔ میری بیوی اسپتال میں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ جاؤ، اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، اور یہ بات ذہن میں رکھنا، آئندہ کبھی کسی پولیس والے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن دوسرا پولیس والا تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے ایسے کہا جیسے اس پر احسان کر رہا ہوں۔ جی، وہ میرے پیسے؟ اتنی بدتمیزی کرنے پر پیسے لینے کی توقع رکھتا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے چپ چاپ چلا جا اور پیسوں کو بھول جا۔ نہیں، ایسا ظلم نہ کریں، میں یہ بڑی مشکل سے پیسے لے کر آیا ہوں، کہیں اور سے اتنی جلدی پیسے ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ وہ میرے پاؤں میں پڑ گیا اور گڑگڑانے لگا۔ اس کے گڑگڑانے سے مجھے یہ سمجھنے میں آسانی ہو گئی تھی کہ وہ اثر و رسوخ والا شخص نہیں ہے، ورنہ وہ مجھے دھمکیاں دینے لگتا یا میری اوپر شکایت کر کے اپنی رقم وصول کر لیتا۔ اس پر مجھے بہت ترس آ رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ مجھے بھی رقم کی اشد ضرورت تھی۔ میں کسی بھی طرح سے یہ آئی رقم اسے لوٹانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاؤں پر پڑتا دیکھ کر اسے زور سے ٹھوکر ماری۔ وہ پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ ریوالور کا رخ میں نے پھر اس کی طرف کر دیا۔ میں ابھی فائر کھولنے ہی والا تھا کہ وہ سمجھ گیا کہ میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے وہ چلایا۔ خدا کے لیے گولی نہیں چلانا۔ نہیں، گولی چلانی پڑے گی، تو اس طرح باز نہیں آئے گا، میں نے غصے سے کہا۔ میں چلا جاتا ہوں۔ اگر میری بیوی کی زندگی ہوئی تو وہ ضرور بچ جائے گی، اور اگر اس کی زندگی نہیں ہوئی تو مر جائے گی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اب آئے نا اپنی اوقات میں۔ موت کے سامنے اچھے اچھے لوگ سنبھل جاتے ہیں، تو بھی انہی لوگوں میں سے ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اس وقت دل ہی دل میں بڑی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ اسے مارنے کی ایکٹنگ کام میں آ گئی۔ میں نے سنا تھا رات میں پولیس والے عوام کو لوٹ لیتے ہیں، مزاحمت کرنے پر گولی مار کر ہلاک کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ آج میں نے اس کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ 25,000 کی رقم جیب میں آ جانے پر میں بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ جلدی سے ڈیوٹی کا وقت ختم ہو اور میں گھر جاؤں۔ 2 گھنٹے میں نے بڑی بے چینی میں گزارے۔ اپنے ساتھی کے آنے پر میں اپنی ڈھیلی پینٹ کو درست کرتے ہوئے گھر کو روانہ ہو گیا۔ جب میں اسپتال کے پاس سے گزرا، وہاں میں نے ایک ایمبولینس کے پاس خواتین کو روتے ہوئے دیکھا۔ وہ بری طرح رو رہی تھیں۔ اسپتال کے وارڈ بوائے کسی خاتون کو اسٹریچر پر اٹھا کر ایمبولینس کی طرف لے کر آ رہے تھے۔ کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔